دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج سے ہم اپنے چینل پر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو اپنے پیارے وطن پاکستان کے خوبصورت، دلکش اور تاریخی مقامات کی تاریخ و ثقافت کے ساتھ سیر بھی کرائیں گے، اور اسی سلسلے میں آج ہماری پہلی منزل غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین خطہ پوٹھوار ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی خطہ پوٹھوار جس نے سکندر جیسے عظیم فاتح کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہیں سے سکندر نے واپسی کا سفر باندھ لیا۔ اس خطے میں تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد فوج سے وابستہ ہے۔ پاکستان کا پہلا نشان حیدر پوٹھوار سے تعلق رکھنے والے کیپٹن سرور شہید نے حاصل کیا تھا۔ خطہ پوٹھوار جو کہ سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ جب بھی آپ اس خطے کا سفر کرتے ہیں تو آپ کا یہاں پر سرسوں کے پھولوں، میٹھے رسیلے شہتوتوں اور بیر کی خوشبو استقبال کرتی ہے۔ پوٹھوار میں قدم قدم پر تاریخی انسانی آپ کا استقبال کرتی ہے۔ خطہ پوٹھوار مشرق میں دریائے جہلم اور مغرب میں دریائے سندھ کے درمیان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ خطے کے جنوب کی طرف سالٹ رینج اور شمال میں مری کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ پوٹھوار جو کہ دیگر پنجاب اور ارد گرد کے علاقوں سے قدرے بلندی پر واقع ہے، جہلم، چکوال، راولپنڈی، اٹک کے اضلاع اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر مشتمل ہے۔ اس خطے کا کل رقبہ 22,254 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 1,75,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو تقریباً 12.5 لاکھ سال پہلے پوٹھوار میں سوانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ تقریباً 2000 سال پہلے یہ خطہ وادی سندھ کی تہذیب کا گہوارہ تھا۔ یہاں سے دریافت ہونے والے مختلف ڈھانچے اور اوزار 5 سے 10 لاکھ سال پرانی تاریخ رکھتے ہیں۔ 3000 قبل از مسیح میں یہاں پر مختلف چھوٹی چھوٹی دیہی آبادیاں موجود تھیں۔ اس خطے کی جدید تاریخ کی بات کریں تو 16ویں صدی عیسوی میں پوٹھوار گکھڑوں کے زیر قبضہ تھا۔ گکھڑ سردار سارنگ خان نے شیر شاہ سوری کے مقابلے میں مغلوں کا ساتھ دیا تھا، اور میدان جنگ میں شیر شاہ سوری کے بڑے بیٹے اسلام خان کے بڑے لشکر سے بے جگری سے لڑتا ہوا اپنے 16 بیٹوں کے ہمراہ اپنی مٹی پر قربان ہو گیا۔ پوٹھوار کے اس جری سپہ سالار کی قبر آج بھی قلعہ روات کے سین میں مرکز نگاہ ہے۔ خطہ پوٹھوار مشرق سے مری کے قریب دریائے سواں سے شروع ہو کر مغرب میں کالا باغ کے مقام پر دریائے سندھ کے پاس جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر دریائے سواں دریائے سندھ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اسی جگہ کالا باغ ڈیم بھی بننا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے اٹک کا قلعہ جس نے خطہ پوٹھوار کو کئی بیرونی حملہ آوروں سے بچایا، ایک عظیم اور انوکھا شاہکار ہے۔ اس قلعے کو شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا، جس کی تعمیر کا بنیادی مقصد دریائے سندھ سے بیرونی حملہ آوروں کی گزرگاہ پر نظر رکھنا تھا۔ یہ قلعہ بعد میں کئی حکمرانوں کی آماجگاہ رہا۔ ٹیکسلا، جسے ٹیکسلا بھی کہا جاتا ہے، یہ قدیم خطہ پوٹھوار کی تاریخ کے لحاظ سے ایک اہم پہچان رکھتا ہے۔ ٹیکسلا کی تہذیب تقریباً 700 قبل از مسیح کی ہے۔ ٹیکسلا کی اس سرزمین پر چندرگیت موریہ نے ایک عظیم و شان سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہیں جولیا کے مقام پر اس قدیم ترین یونیورسٹی کے آثار بھی موجود ہیں، جہاں پر زمانہ قدیم میں دنیا بھر سے لوگ علم کی پیاس بجھانے آتے تھے۔ دنیا میں سنسکرت زبان کا اولین گرامر نویس پانینی بھی اسی درسگاہ میں پڑھاتا تھا۔ معروف دانشور چانکیہ کا تعلق بھی اسی یونیورسٹی سے تھا۔ وہ چانکیہ جس کی کتاب ارتھ شاستر کو لوگ اب بھی مملکت کے اسرار و رموز سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے ہیں۔ 326 قبل از مسیح کو یہیں سے اسکندر اعظم ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اور پھر راجہ پورس، جس کی سلطنت میں خطہ پوٹھوار بھی شامل تھا، کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس لوٹا۔ تاریخ میں پنجاب میں یہ پہلی مزاحمت تھی۔ پوٹھوار سے تعلق رکھنے والے اگر صوفیہ کا ذکر کیا جائے تو بابا فضل کلیامی کا مزار جو کہ راولپنڈی سے کچھ فاصلے پر کلیام میں موجود ہے، جہاں دور دور سے لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بابا فضل کلیامی کا تصوف میں ایک خاص مرتبہ تھا۔ گولڑا کے پیر میر علی شاہ جنہوں نے فتنہ قادیانیت کا خاتمہ کیا، وہ بھی بابا فضل کلیامی کے معتقد تھے۔ راولپنڈی کے ساتھ ہی گولڑا شریف کے مقام پر پیر میر علی شاہ کا دربار موجود ہے۔
آپ کے علم سے ایک دنیا متاثر تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی علمی رہنمائی کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح اسلام آباد میں بڑی امام کا مزار بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مارگلہ کا پہاڑی سلسلہ بھی اسلام آباد سے منسلک ہے۔ قدیم دور سے ہی یہ پہاڑی سلسلہ قدرتی چشموں، جھیلوں اور خوبصورت سرسبز پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ راول ڈیم بھی اسلام آباد میں واقع ہے، جو کہ خانپور ڈیم کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کو پانی فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کوہستان نمک ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو دریائے جہلم سے دریائے سندھ کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کھیوڑا اور کالا باغ سالٹ رینج شامل ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں کوئلہ بھی موجود ہے۔ کیسر اور ٹلہ جوگیاں اس سلسلے کی اونچی چوٹیاں ہیں۔ کلر کہار جھیل چکوال کلر کہار کے مقام پر موجود ہے۔ کھیوڑا نمک کی کان پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی دوسری نمک کی کان ہے۔ اس کان کو دیکھنے کے لیے سالانہ 3 لاکھ کے قریب سیاح آتے ہیں۔ پوٹھوار میں قدم قدم پر تاریخ کے خزانے ملتے ہیں۔ ایک طرف کٹاس راج کا قدیم ہندو مندر ہے، پھر نندنا کی وہ پہاڑی جہاں پر البیرونی نے بیٹھ کر زمین کے قطر کی پیمائش کا تعین کیا تھا۔ چکوال میں سکھوں کا قدیم خالصہ سکول اب بھی ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ پوٹھوار میں دریک، کیکر، بیری، پھلائی، ٹالی، شہتوت، پیپل اور بوڑ کے درختوں کی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے مکھڈ شریف کا گاؤں بھی تاریخی طور پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس گاؤں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ خطہ پوٹھوار میں بولی جانے والی زبانوں میں پوٹھواری، اردو، پہاڑی، ہندکو اور پنجابی سر فہرست ہیں، جبکہ اگر یہاں پر آباد قومیتوں کی بات کی جائے تو راجپوت، جنجوہا، گجر، جٹ، قاضی، سید اور امان نسل کے لوگ آباد ہیں۔ خطے کی اکانومی کا اہم سورس زراعت ہے۔ زراعت کا انحصار بھی بارشوں پر ہے۔ سطح مرتفع ہونے کی وجہ سے اس خطے میں کسی قسم کا نہری نظام موجود نہیں۔ سالانہ 380 ملی میٹر سے لے کر 500 ملی میٹر تک اوسط بارش برستی ہے۔ اہم فصلوں میں گندم، جوار، مکئی، باجرہ، آلو، پیاز اور خربوزہ شامل ہیں۔ اس خطے سے تیل اور گیس کے ذخائر بھی دریافت ہو چکے ہیں، جو کہ اٹک میں 1915 کھوڑ کے مقام پر اور 1935 کو ڈولیاں کے مقام پر دریافت کیے گئے۔ اس کے علاوہ جہلم اور چکوال سے بھی تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو خطہ پوٹھوار کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔